اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ کا ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کل پرسوں، تو اس میں آپ نے یہ ایڈوائز کیا حکومت کو کہ پاکستان کو غزہ میں اپنی فوج نہیں بھیجنی چاہیے. تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پبلک پوزیشن لے لیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہماری فوج کو وہاں بھیج کے آپ نے حماس کو ڈس آرم کرنا ہے تو ہم تو اپنی فوج نہیں بھیج رہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پاکستان اپنی فوج نہیں بھیجتا تو یہ جو ہمارے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں تو یہ تعلقات جو ہیں ان پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ حامد، کیا چیز زیادہ ضروری ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ یا ٹرمپ کو خوش رکھنا؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ شوڈ بی سپریم. اسی لیے میں نے آرگیو کیا اس کالم میں کہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں پاکستان کو اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے غازہ میں، بیکاز وہ پورا پیس پلان جو ہے نا حامد ٹرمپ کا، وہ سارا ہی لگتا ہے کہ انریول کر رہا ہے. اب تک انہوں نے کیا ہی کیا؟ ان کو تو اناؤنس کرنا تھا. انہوں نے کہا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے کہ کرسمس تک ہم اناؤنس کر دیں گے بورڈ آف پیس. انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ جو ٹیکنوکریٹک کمیٹی بنانی ہے ڈے ٹو ڈے گورننگ کے لیے غازہ کی، وہ بھی ہم اناؤنس کر دیں گے. نہیں کی. آج تک ایک ملک نہیں ہے جس نے ٹروپس کمٹ کیے ہیں ٹو دی اسٹیبلائزیشن فورس. شروع میں ہاں کافی ملکوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، پاکستان نے بھی کہا کہ وی آر ریڈی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی فرمایا. لیکن ساتھ ساتھ جب ان کو یہ نظر آیا کہ مینڈیٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلائزیشن فورس کے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہیں، اور اگر اس کا کام ہے کہ وہ حماس کو جا کے ڈسارم کرے تو وہ تو کانفرنٹیشن میں آ جائے گا فلسطینیوں کے ساتھ. دیکھیں کل کو، اور میں نے یہی آرگیو کیا ہے، کل کو فوجیں ہماری جاتی ہیں اور ایک کلیش ہو جاتا ہے بٹوین آر سولجرز اینڈ پیلسٹینینس، اس کا کیا اثر ہوگا؟ دوسرا یہ کہ اس وقت جو آپ نے اسرائیل کا تو کانڈکٹ دیکھا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے اکتوبر میں، تب سے انہوں نے 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. انہوں نے سیز فائر کو آنر نہیں کیا، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے کبھی کسی ایگریمنٹ پہ ابائڈ نہیں کیا، ہمیشہ وہ وائلیٹ کرتے آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو کوئی دلچسپی ہے امن میں. ابھی بھی جو کل پرسوں ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان، اس میں کیا ہوا؟ صدر ٹرمپ نے تو صرف کہا کہ جی حماس کو ڈسارم کرنا چاہیے. انہوں نے ایک بات نہیں کی کہ اسرائیل کو بھی تو وڈرا کرنا ہے. تو وہ اگر وڈرا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو حماس کیوں کرے ڈسارم؟ پھر یہ کہ دیکھیں فوجیں آپ بھیجنا چاہتے ہیں جبکہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس کو ایک پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے جو حماس ہے، تو وہ کیسے افیکٹو ہوگی؟ پھر دیکھیں ہر پیس کیپنگ فورس ہو یا پیس انفورسمنٹ فورس ہو تو اس کو دونوں پارٹیز کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، دین وہ افیکٹو فنکشن کر سکتا ہے. اگر ایک پارٹی تیار ہی نہیں ہے اور دوسری پارٹی سیز فائر کو وائلیٹ کرتی جا رہی ہے تو یہ اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے یہ کرے گا کیا؟ اور پھر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت فوکس ہمارا گھر پہ ہونا چاہیے. ہم وی آر فیسڈ ود 2 صوبے ہمارے ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اس وقت ملیٹنٹ وائلنس جو ہے وہ ایک ریکارڈ ہائی پہ چلی گئی ہے 10 سال، یعنی ان ٹرمز آف کیجولٹیز. تو یہ ہمارا فوکس یہاں بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اتنی ٹرموائل ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں، جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک طرف سے یو اے ای اور سعودی عربیہ کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. پھر یہ کہ یہ جو پیس پلان ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ فالٹر کر رہا ہے. پھر صدر ٹرمپ کہیں بھی ویسے تو تڑیاں دیتے رہتے ہیں سب کو، لیکن کہاں انہوں نے کچھ کروایا ہے؟ مجھے ذرا بتا دیں. اچھا ذرا صدر ٹرمپ صاحب نے جنگ بھی نہیں بند کرا سکے، نہ غازہ میں سیز فائر امپوز کرا سکے. انہوں نے جو پورا اسرائیل کی طرفداری میں انہوں نے پوزیشن لی ہے. ایک جو آپ نے ان کا ذکر کیا ہے ان کے الفاظ کا، ذرا صدر ٹرمپ صاحب کے ذرا الفاظ سنا دیں جی. انہوں نے حماس کو ڈسارم کرنے کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ Countries that were with them wanted the deal to be made, agreed that they would disarm. Those same countries will go and wipe them out. They don't even need Israel. We have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They want to do it because it's the right thing to do, because they were for the deal based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas. وائپ آؤٹ حماس.
59 کنٹریز کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں. اسحاق کیا کہا؟ بڑی کلیئرٹی ہے سول ملٹری لیڈرشپ میں ہماری, اس میں بڑی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم پیس کیپنگ, سوشل, ہیومینیٹیرین وہ سارے کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم جا کے لڑنا شروع کر دیں, حماس کو ڈسارم کریں, ڈی ویپنائز کریں, ان کے ٹنلز جو ہے وہ اس کو جا کے ختم کریں جو حماس نے آج تک بنائی ہیں, وہ از ناٹ اوور جاب. تو وہ یعنی وہ ایک مسلمان کو مسلمان سے لڑانے والی بات, تو اٹ از ناٹ اوور جاب. جی ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کرتی ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل درست کہا انہوں نے. اور باقی جتنے ملک جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ اپنی فوجیں بھیجنا چاہتے ہیں, وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں. اور کیوں ہٹی ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. تو صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ ملک سب تیار ہیں, ایک ملک نہیں ہے اس وقت جس نے فرملی کمٹ کیا ہے ٹروپس ٹو غزہ. اچھا اس پہ ایک میں مشاہد صاحب سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی مشاہد صاحب, انڈونیشیا نے تو کمٹ نہیں کیا. انڈونیشیا کو کہا گیا تھا, انہوں نے جزوی طور پر کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے. 20,000 انہوں نے کہا 20,000 دیں گے ان کے پریزیڈنٹ نے, سوبیانتو نے, لیکن وہ فرم کمٹمنٹ نہیں تھی, وہ ایک رضامندی تھی کہ دیکھ لیں گے, وی آر ریڈی فار دیٹ اگر پیس کیپنگ ہو. ٹرمز ابھی اسپیسیفائی نہیں. لیکن یہ جو اسرائیل نے اب صومالی لینڈ کو تسلیم کیا ہے اس پہ پاکستان نے بھی مذمت کیا ہے, اور پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ صومالی لینڈ کو تسلیم اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ فلسطینیوں کو غزہ سے ایکسپیل کر کے وہاں پہ بسانا چاہتے ہیں. تو یہ تو بڑا خطرناک منصوبہ ہے. دیکھیں جی, اللہ کی شان دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو سب سے بڑا ٹیررسٹ دنیا کا بنجمن نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایک آبجیکٹو ہے اس جنگ کا, جینوسائیڈ کا رادہ, کہ ہم خدا نہ خواستہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, جو وائپ آؤٹ آپ نے کہا. اللہ کی شان دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ حماس کی بات کر رہا ہے 3 سال بعد. وہ بھی حماس سے نیگوشیشن ہو رہے ہیں موساد کے, حماس بیٹھا ہوا ہے دوحہ میں, تو حماس قائم اور دائم ہے, 30,000 ان کی فوج قائم اور دائم ہے شہادتوں کے باوجود. اور حماس, ایک اور چیز میں واضح کر دوں, ایک جینوئن تحریک آزادی ہے, ٹیررسٹ نہیں ہے. اور یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. 2006 کا جو الیکشن تھا غازہ میں, جس کو پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے مانیٹر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا اس وقت دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں چیئرمین تھا, 2006 کی بات ہے, خارجہ امور کمیٹی کے. پاکستان کی پارلیمنٹ کو آنر ہے, اور میں نے انیشیٹو لیا تا کہ ان کے فارن منسٹر کو بلایا تھا, محمود ظہار کو, اور اس کو مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور ہم نے سب سے پہلے ان کو فنڈنگ دی تھی اس گورنمنٹ کو. تو حماس ایک جینوئن نیشنل لبریشن موومنٹ ہے, اور انڈر انٹرنیشنل لا حماس ہو یا کشمیری مجاہدین ہو, ان کو حق ہے کہ اگر فورن ملٹری آکیوپیشن ہو اس کے خلاف وہ مسلح جدوجہد جائز ہے, قانونی ہے. تو یہ جو صومالی لینڈ کا سارا آپریشن ہے, آپ کڑیاں ملائیں نا, یہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. جیسے انڈیا کا اکھنڈ بھارت ہے ادھر گریٹر اسرائیل ہے, اسے کہتے ہیں ایرٹس اسرائیل. تو اس کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ ایٹ آل, آؤٹ آف کوسچن ہے. تو وہ تو سب نے. اچھا, اب صومالی لینڈ کو یونائٹڈ نیشنز نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا, اسرائیل نے ریکگنائز کر لیا ہے. جی جی. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پوری دنیا کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں؟ یہ ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا مسلمان ملک دیکھو اس کو توڑو. پاکستان سے جو ہوا وہ ہوا 71 میں. انڈونیشیا کیا تھا؟ ایسٹ تیمور سب سے بڑا مسلمان ملک تھا. سوڈان سب سے بڑا مسلمان ملک افریقہ کا, ساؤتھ سوڈان کریٹ کر لو. اب صومالی لینڈ بھی ٹیریٹری بہت ہے ان کی, بہت بڑی ان کی ہے سارا کوسٹ لائن, آبادی بہت کم ہے. تو وہ اب اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں ریڈ سی اور باب المندب کا سارا کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ اسٹریٹجک پلان ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بڑا کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے, اور یہ ایک قسم کا جو منصوبہ بندی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہے. اور اس وقت جو مار پڑی ہے اسرائیل کو ایران سے, اور جو فیلئر ہوا ہے ان کا غزہ میں بھی, کم سے کم وہ ختم تو نہیں کر سکے نا حماس کو, ان کی تحریک آزادی کو اور دوسری تحریکوں کو. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ, اور ایک میں نے آپ پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو ٹرمپ پلان میں سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات نہیں کی. ٹرمپ پلان ایکسپائر کرتا ہے 30 دسمبر 2027 کو, اور 2028 کو ٹرم ختم ہو جائے گی. اس وقت تک they should have said کہ we want a Palestine state with Jerusalem as its capital.
یہ ہماری باٹم لائن ہونی چاہیے. ایز سمپل ایز دیٹ.